نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کل فلسطین کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اسرائیل نے کافی بمباری بھی کی ہے اور ان کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ عالمی میڈیا ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ منافقت کا سلوک کرتا ہے اور وہ مظالم جو وہاں فلسطین میں غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں ان کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے جو جوابی رد عمل ہوتا ہے اس کو وہ بڑھا چڑھا کے پھر دکھاتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غزہ میں مسلمانوں کے اوپر یہودی ظلم و ستم کرتے ہیں تو یہاں پاکستان کے مسلمان کو تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کو یہاں کیوں احساس ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو بڑے دور کا معاملہ ہے۔ تو دوستان ذوالفقار اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک ہمارا ان کا آپس میں تعلق ہے اور رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو پڑھ لے، جہاں پڑھ لے، وہ مسلم برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے جس خطے میں رہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کو کوئی نقصان پہنچے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کو محسوس کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، رشتہ ہے، کلمہ طیبہ کا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے بھی کی کہ باقی مسلم امہ جو ہے، مسلم دنیا جو ہے، اس کے اوپر ایک بدقسمتی سے ایک روایتی سستی چھائی ہوئی ہے، اس کا وہ رد عمل نہیں۔ وہاں کی عوام کا بھی جو ہونا چاہیے تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر، ٹھیک ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم اس جہاد کا حصہ نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے دل تو یہاں ان کے لیے دھڑکنے چاہیے، ہم ان کے لیے دعا تو کریں، ہمارے دلوں میں تو ایسی چیز ہو جس سے ایک احساس کہتے ہیں۔ تو بہرحال دوستان ذوالفقار ایک چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ارض مقدس جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ارض مقدس ہے، کیونکہ وہاں قبلہ اول ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان چیزوں کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ ہے، احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ ہے، بڑی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اس زمین کو جہاں فلسطین میں بیت المقدس ہے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور معلوم تاریخ کے مطابق وہاں انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے، لیکن بعد میں بہت زیادہ تعداد میں انبیاء کرام وہاں ہو کر گزرے ہیں، اور بیت المقدس کے بارے میں، قبلہ اول کے بارے میں
حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا پر سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کی تعمیر ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا پہ دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس مسجد جو ہے وہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جو تعمیر ہوئی. اس نے صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس دنیا پر تشریف لانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب جہاں میرا امتی چاہے وہ سجدہ کر لے اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. دوستوں اور بھائیوں اس میں اس حدیث پاک میں ایک تو اس سوال کا جواب ملا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نبی تو فقط محض نماز روزے کی تلقین تک ہی ہوتے ہیں شریعت کی بات ہی بتاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں اگر ان سے ایسی باتیں بھی پوچھی جائیں جن کا تعلق غیب سے ہو صدیاں قبل سے ہو تو پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو مجھ سے پہلے کے معاملے ہیں مجھے کیا معلوم. نہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 سال کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سلسلے گزرتے ہیں اس کی ایک اور تعمیر ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. اللہ کے پیغمبر تھے حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور انہوں نے جب مسجد اقصی کی تعمیر کی تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اب تم مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو. تو انہوں نے دعا کی اللہ مجھے ایک تو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو مطلب تیری رضا کے مطابق ہو ان میں کوئی غلطی نہ ہو عدل و انصاف کے مطابق ہو. دوسرا مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو ایسی حکومت مجھے عطا فرما. تیسرا یہ جو مسجد میں نے بنائی ہے یہاں پہ یہ جو تیرا گھر بنایا ہے اس میں جو نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن بچہ پیدا ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہلی دونوں دعائیں بھی قبول ہو گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ان کے فیصلے اللہ رب العزت کے فیصلوں کے مطابق ہوتے تھے. بادشاہی ایسی ملی جو بعد میں کسی اور کو اس طرح کی بادشاہی نہیں ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی تیسری دعا بھی ضرور پوری ہوتی ہو. وہ اس بارے میں تھی کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے وہ اس طرح ہو جائے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پہلے دن باہر آتا ہے. دوستان ذکر یہ کون اس مسجد کی فضیلت بیان کر رہا ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی. یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے حکومت اور بادشاہی نہیں مانگی اور پھر فیصلوں کی دعا نہیں کی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ مجھے پہلے تو حکومت عطا فرما اور پھر مجھے اس حکومت میں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما. تو نہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے فیصلے اللہ کے فیصلوں کے مطابق کرنے کی دعا مانگ کر اس کے بعد حکومت مانگی کیونکہ حکومت وہی اچھی ہوتی ہے جس میں فیصلے عدل و انصاف کے مطابق. اگر اس میں فیصلے درست نہ ہو اس میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہ حکومت تو الٹا حکمرانوں کے لیے وبال بن جاتی ہے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے مصیبت بن جاتی ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر حاکم نے اپنی حکومت کے بارے میں جواب دے ہونا. کاش ہمارے حکمران بھی ان چیزوں سے کوئی سبق سیکھ لیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو انہوں نے پہلے اللہ سے درست فیصلے کرنے کی دعا مانگی اور پھر اللہ رب العزت سے حکومت کی دعا مانگی.
دوستان ذکر اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر جو ہے اس مسجد کی عظمتیں خود بیان کی ہیں۔ پھر قرآن پاک میں سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر طے کیا اس کی ایک مسافت مسجد اقصیٰ بھی ٹھہری، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ لے جانے کا ایک مقصد بھی تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ بیان بھی کیا کہ مسجد اقصیٰ یہ وہ جگہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس کے ماحول میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا اور بہت زیادہ سننے والا۔ دوستان ذکر، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عظمت و شان بیان کی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کے تعلق کو اس مسجد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، اس کی عظیم و شان فتح ہوئی، حضرت عمر بن العاص نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے خط بھیجا کہ یہودیوں کو کہ ہمارے حوالے کر دو، اور جب انہوں نے نیچے نام پڑھا تو انہوں نے کہا آپ ساری زندگی محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں، آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو فتح کرنے آئے گا اس کے نام کے 3 حرف ہوں گے، آپ کے نام میں تو 4 حرف ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال حضرت عمر بن العاص نے جب لکھ کر بھیجی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو وہ منظر سارا آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے ایک اونٹنی کے اوپر سفر کیا اور ایک اپنا غلام ساتھ لیا اور اس کے ساتھ طے کیا کہ اتنی منزل میں سفر کروں گا، اتنی منزل آپ اونٹنی کے اوپر سفر کریں گے اور میں پیدل چلوں گا، اتنا آپ پیدل چلیں گے۔ تو اس طرح طے کیا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا، جب اس کے قریب پہنچے تو پھر اونٹنی کے اوپر سواری کا جو وہ لمحہ تھا وہ وقت اس کا آ گیا جو غلام تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کے شیان شان نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کہ آپ پیدل چلیں اور ایک غلام سواری پہ سوار ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں اپنی خوشی سے اور اپنی رضا سے اپنی باری آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ سواری کے اوپر سوار ہو۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات عدل فاروقی کے شیان شان نہیں، یہ میرا عدل جو ہے اس کے خلاف ہے کہ میں ایسا کروں، جو میں نے کہا ہے میں اس پر عمل کروں۔ آپ نے غلام کو سواری پہ سوار کیا، خود پیدل چلنے لگے، تو اس وقت یہودی جو تھے وہ چلا اٹھے اور چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور آقا جو ہے وہ ساتھ پیدل چل رہا ہوگا۔ تو وہ ساری نشانیاں جب انہوں نے پوری کی تو پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے یہ علاقہ کر دیا اور خود ٹیکس دینا، جزیہ دینا اس کو قبول کر لیا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ تاریخ میں یہودی تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتے رہے ہیں اور اقلیت کے طور پر رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کی آج بھی آپ تعداد دیکھ لیں، 1,35,00,000 اور سم تھنگ، تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ پوری دنیا میں اب بھی یہودی ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ وہ ہٹلر کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا تو میں سارے یہودی مار دیتا، لیکن کچھ یہودی میں نے باقی رکھے، اس لیے تاکہ دنیا کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا ہے، کہ یہ شیطان ہی اتنے ہیں، یہ شریر ہی اتنے ہیں کہ ان کا مارنا بڑا ضروری تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج یہ مٹھی بھر یہودی جو ہیں، اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 ارب سے زائد ہے، 2 ارب ہے، 1.5 ارب ہے، چلو جتنا بھی تخمینہ لگا لیں، کم سے کم 1.5 ارب لگا لیں،
1.5 अरब और 1.5 करोड़ का आपस में कोई मवाजना बनता है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1.5 अरब मुसलमान जो है आज वो देख रहे हैं, सिर्फ कर कुछ नहीं पा रहे, उनके हाथों में कुछ नहीं है, अख्तियार कुछ नहीं है, और जो 1.5 करोड़ लोग हैं वो मुसलमानों का जीना दोभर किए हुए गजा के अंदर बमबारी करते हैं। और सिर्फ वहां ही नहीं बल्कि इसराइल जो है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारा असली अबदी दुश्मन इंडिया जो है, उसकी सबसे बढ़कर दोस्ती इसराइल के साथ है। और उसकी एक ही वजह है, और उसकी वजह यह है कि इसराइल को पाकिस्तान ने आज तक बतौर मुल्क तस्लीम नहीं किया, और इस बेस पे इंडिया जो है उसके साथ दोस्ती रखता है, ताल्लुक रखता है, और उनका करीबी तरीन ताल्लुक है। तो दोस्तानी ज़िवकार कैद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बाबाए कौम थे और इस मुल्क के बानी थे, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में ये कहा था कि ये इसराइल जो है ये अमेरिका की नाजायज औलाद है, और ये एक खंजर है जो मुसलमानों की पीठ में घूपा गया है, कि वहां पर पूरी दुनिया से यहूदी लाकर स्पेशली आबाद करके मुसलमानों को तकलीफ दी गई थी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, यह हमारे बाबाए कौम ने फरमाया। और कभी कभी हमारे हुक्मरानों के अंदर जो है ऐसी चेमगोइयां भी होती हैं, इनके अंदर आलमी दबाव पे ये दर्द जागता है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन चंद दिनों बाद फिर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो खुद साबित करते हैं कि कभी भी मुसलमानों को चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम ना करें, क्योंकि यहूदी मुसलमानों का कभी भी खैर खा नहीं हो सकता। जब कुरान पाक ने बता दिया है कि ये यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, मुसलमानों के खैर खा और दोस्त नहीं हो सकते। तो जब कुरान पाक की तसरीहात मौजूद हैं और फिर उस अर्ज़ मुकद्दस के साथ हमारा जो ताल्लुक मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया कि वहां हमारा किबला अव्वल मौजूद है, जिसकी तरफ 17 माह जो है मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दिल में ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौरान नमाज ही मस्जिद बनी सलमा में हजूर अलैहिस्सलाम 4 रकात नमाज जोर पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज दिल में ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के लिए ये पसंद नहीं किया कि मेरा महबूब आप इस ख्याल आने के बाद जो है इंतजार इसको कराया जाए। फरमाया महबूब आप अब इधर जिस वक्त हैं, जब दिल में ख्याल आया है, अब जिस तरफ किबला फेर देंगे हम उसी को मस्जिद बना देंगे। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। 4 रकात वाली नमाज में जब 2 हो चुकी थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां मस्जिद किबला तैन के अंदर, जिसको अब मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, उस वक्त मस्जिद बनी सलमा थी, उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख जो है वो किबला की तरफ फेर दिया। सहाबा कराम चलकर दूसरी तरफ से आकर पीछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खड़े हो गए। और आप सहाबा कराम का जो है नज़्म ज़ब्त देखें, डिसिप्लिन देखें, और इस तरह की दुनिया की तारीख में कम ही मिसाल मिलती है कि दौरान नमाज जो है इमाम का रुख मुक्तदियों की तरफ हो जाए और मुक्तदी पीछे चलकर इमाम के पीछे आ जाए, आपस में कोई गुफ्तगू भी ना हो और उनको बताया भी ना जाए कि किबला चेंज हो गया है, बल्कि वो ये देख रहे थे कि इसमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा क्या है, हजूर का तरीका क्या है। उन्होंने ये पूछा नहीं है कि ये क्या हो गया है। दोस्तानी ज़िकार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा की, कामिल तरीके से इक्तिदा करते थे सहाबा कराम। हजूर के दिल में ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको किबला बदल दिया, और इसलिए वो हमारा किबला अव्वल भी है। और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां तमाम अंबियाए कराम को इमामत कराई, इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल किबलतैन भी कहा जाता है कि आप दोनों किबलों के इमाम हैं। मस्जिद हराम के इमाम भी हजूर हैं और मस्जिद अक्सा के इमाम भी हजूर हैं। वहां सारे अंबियाए कराम को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत कराई। तो इसलिए मस्जिद बैतुल मुकद्दस जो है, मस्जिद अक्सा जो है, उससे हमारा मुसलमानों का एक ऐसा ताल्लुक है कि वो ताल्लुक हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते जब तक कुरान पाक में वो आयात मौजूद हैं और जब तक हदीस मुबारका में उनकी अजमत और शान और फजीलत मौजूद है। एक मुसलमान कभी भी उनसे अपना ताल्लुक जो है वो नहीं तोड़ सकता। इसलिए दोस्ताने ज़िवकार ठीक है कि हमारे हुक्मरानों की भी कुछ बेबसियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं,
اور ان کو ہم سمجھتے بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ابھی فوج لے کر چڑھ دوڑے، لیکن ایک جرأت مندانہ موقف اپنانا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ایک بات کرنا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ایک دو لفظی مذمت کر کے بیٹھ جانا، کیا یہ بھی مسئلے کا حل ہے؟ کوئی انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوئی انسان اپنی قوم کا اکٹھ کرتا ہے، اجتماعیت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی انسان کوشش تو کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کے اندر اس طرح کی کبھی بھی اس موقع پہ کوئی کوشش دیکھنے میں سامنے نہیں ہے. OIC کا پلیٹ فارم جو ہے سب سے پہلے وہ بنا ہی اسی موقع پر تھا جب وہاں فلسطین میں اسرائیل نے پہلی دفعہ بمباری کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اقوام متحدہ کی ایک لونڈی بن گئی. اور OIC آج اپنا مسلم امہ کا ایک فورم تھا، لیکن وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ مسلم امہ مل کر، 2 ارب مسلمان مل کر اپنا ایک نیا مؤثر پلیٹ فارم بنائیں جس میں وہ اپنے فیصلے خود کریں. اور اگر ایسا کر لیتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دے تو دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت بھی بدل جائے. آج چھوٹے چھوٹے ممالک مل کر وہ اپنی یونین بنا رہے ہیں. یورپی یونین بن چکی ہے، G8 ممالک بن چکے ہیں، جی یہ فلاں اتحاد بن رہا ہے، فلاں بن رہا ہے، مختلف اتحاد بن رہے ہیں، لیکن مسلم امہ کا اتحاد ہمیں کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آ. اس سے بڑی ہمارے لیے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ کریم مسلم امہ کے حکمرانوں کو بھی آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، 1.5 ارب مسلمان بھی متحد ہوں اور متحد ہو کر ایک مؤثر آواز اور مؤثر قوت بنے. ورنہ یہ فتویٰ ہے تقدیر کے قاضی کا ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا. کمزور لوگ ہمیشہ پھر اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ پھر اسی طرح کی دنیا سلوک کرتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.